صلاة بھیج دیں بابا محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده. جل في سلطانه وعظما في أركانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على عترته التي يبين الأطهارين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوا على محمد. میں نے ابھی گزشتہ 2 مجالس میں جس عنوان کو سامنے رکھا ہے علامات ظہور امام میں، اس میں سب سے بہترین چیز اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ اسلام کو پہچانوایا جائے کہ اسلام ہے کیا. ایک اسلام ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارے اسلامی بھائی، مسلمان بھائی، مومن بھائی جس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں وہ اسلام کچھ اور ہے، اور جسے قرآن اور اہل بیت نے پیش کیا وہ اسلام کچھ اور ہے. اور آخری زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ اب فساد عقیدہ پر اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ میں جب 94 میں افریقہ میں کمپالا گیا تھا تو وہاں ہمارے جو عرب دوست بنے ان میں ایک صاحب تھے نذیر حمد، مختصراً عرض کرتا ہوں. انہوں نے مجھے ایک دن بلا کر اپنے گھر ایک فلم دکھائی، اور بہت بڑا ان کا کاروبار تھا اس کا، فلم سازی کا، عکاسی کا. وہ فلم کیا تھی؟ اس میں دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے عزاداری کو فلمایا گیا تھا. ایران میں کیسے ہوتی ہے، ہندوستان میں کیسے ہوتی ہے، عراق میں کیسے ہوتی ہے، فلسطین میں کیسے ہوتی ہے، لبنان میں کیسے ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں بنائی ہے فلم؟ کہا مجھے امریکہ سے کئی $1000 کی مطلب یہ کہ آفر ہوئی کہ آپ ہمیں عزاداری جو دنیا میں ہوتی ہے اس کے کچھ ممالک ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمیں عزاداری کے طریقے وہاں سے ریکارڈ کر کے ہمیں دیں. تو میں نے کہا ان کو کیا اس سے کیا فرق ہے، کیا مسئلہ ہے ان کا، کیوں عزاداری کو وہ فلمانا چاہتے ہیں، اس سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ تو ان کو تو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا علم ہوا، اور باقاعدہ طور کے اوپر میں نے اس کے پیپر دیکھے کہ اسلامی انقلاب ایران کے بعد پورے عرب ممالک کے، پورے یورپ کے لوگ مل کر بیٹھ گئے
کہ یہ شیعہ قوم جسے مارا گیا، کاٹا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ملک بدر کیا گیا، ان کی املاک ضبط کی گئی، ان کو کتابیں ان کی جلائی گئیں، ان کے علماء کو قتل کیا گیا، اس کے باوجود یہ آگے بڑھتے رہے، ان کے بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ ان کے ترقی کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ جس قوم کو مسلسل 1400 سال میں اذیت میں رکھا گیا ہو، مسلمان حکمرانوں نے بھی انہیں قتل کیا، جیلوں میں ڈالا، کتابیں جلائیں، اتنی کتابیں شیعوں کی جلائی گئیں، اتنی کتابیں شیعوں کی مٹائی گئیں کہ دریاؤں میں جب کتابوں کی لائبریری اٹھا کے پھینکی گئی تو کئی کئی مہینوں تک دریا کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا۔ کبھی آپ اس تاریخ کو بھی پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے تشیع آپ تک پہنچی ہے، کس طریقے سے شیعہ آپ تک پہنچے ہیں۔ یہ تشیع انہوں نے نہیں پہنچائی جنہوں نے عزاداری کو پروٹوکول کے لیے استعمال کیا ہو اور دولت مند بننے کے لیے استعمال کیا ہو۔ یہ تشیع انہوں نے پہنچائی ہے جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، اپنے بچوں کو مروایا ہے اور شہادت حاصل کی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ، اور آپ حضرات جانتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ 20 ملین ڈالر تشیع کو خراب کرنے کے لیے وقف کیے گئے پورے یورپ کی عیسائی اور یہودی کمیونٹی کی طرف سے، کہ کسی طریقے سے بھی ان سے وہ دونوں چیزیں چھین لی جائیں جن کی وجہ سے یہ دنیا میں ترقی کرتے آئے ہیں، کہ جلنے کے بعد، مرنے کے بعد، کٹنے کے بعد، جیلوں کے بعد یہ مسلسل آگے بڑھتے رہے اور آج پوری دنیا میں پھیل گئے۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ لوگوں نے پاکستان میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواستیں دی کہ جناب شیعوں کی آذان بند ہونی چاہیے پاکستان میں، یہ ہمارے خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تم پاکستان میں تو بند کرا دو گے، اس وقت بند نہیں کرا سکے جب مٹھی بھر تھے، اب تو 35 کروڑ شیعہ دنیا کے اندر آباد ہیں۔ جسے جان عزیز ہو، جسے مال عزیز ہو، جسے اولاد عزیز ہو۔ اسی کراچی میں یہ زیادہ اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ موضوع سے ہٹتا ہوگا۔ اسی نارتھ کراچی میں ابھی بھی وہ گھر موجود ہے کہ خاتون کے بیٹے سے 4 اس نے گھر پہ علم لگا رکھا تھا، اس کے بیٹے کو قتل کر کے لاش دی اور کہنے لگے کہ اگر تم نے یہ علم نہیں اتارا تو دوسرا بھی ماروں گے۔ تو اس خاتون نے وہ 10 فٹ کا علم 20 فٹ کا کر دیا۔ تم آ کے دیکھو، انہوں نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، اس نے علم 30 فٹ کا کر دیا۔ کہا تم مارتے رہو گے، میں علم اونچا کرتی رہوں گی، اس لیے کہ یہ علم بزدلوں کا نہیں ہے، بہادروں کا علم ہے۔ جسے جان عزیز ہو وہ علم کو ہاتھ ہی نہ لگائے، یہ عزاداری ہے۔ تو اس نے علم اونچا کرتی رہی، بیٹے مرتے رہے، عزاداری بڑھتی رہی۔ عزیزان گرامی، اس عزاداری کو قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں گزشتہ لوگوں نے دی ہیں، وہ ہمارے پاس ابھی وہ حالات نہیں ہیں۔ پوری مجلس مردوں کی اٹھا کر ایک گڑھے میں زندہ ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ اب گاؤں میں کوئی مرد باقی نہیں بچا۔ اگلے دن خواتین نے عزاداری قائم کی، خواتین کو اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا گیا اور پوری عزاداری روک دی گئی۔ تیسرے دن بچوں نے وہ عزاداری قائم کی۔ یہ عزاداری ہے، یہ وفاداروں کے ساتھ چلتی ہے، یہ عزاداروں کے ساتھ چلتی ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے عزاداری کو روکنے کے لیے بھی کچھ
تقلید اور اجتہاد کے خلاف بات کریں، اور ایک طرف لوگوں کو لگایا کہ وہ آزاداری کے اندر رہنا پیدا کریں، جنہیں آزاداری کے خلاف رہنا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ وہاں پر سب سے بڑا کام یہ کیا گیا جو ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری آواز دور تک جائے گی کہ مجلس میں ریکارڈ اس لیے نہیں کراتا کہ مجھے کوئی مجلس ریکارڈ کرانے کا شوق ہے، میرا یہ پیغام بہت دور تک جاتا ہے۔ اس وقت میرے چینل پر 400 سے زیادہ میری تقریریں موجود ہیں، صرف اس لیے تاکہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھ کے سن لیں، تاکہ انہیں حقیقت معلوم ہوتی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں پاکستان میں آزاداری کو روکنے کے لیے جو ایک نقصان دیا گیا وہ یہ کہ نوجوانوں سے کہا گیا کہ آپ نے مجلس میں نہیں جانا، تم ماتمدار ہو، تمہارا کام ماتم کرنا ہے، تم نے صرف ماتم کرنا ہے، جب تک مجلس ہوتی رہے مجلس میں نہیں جانا۔ یہ پہلا بڑا نقصان کیا کہ ہمارے بچوں کو فرش اللہ سے دور کر دیا، اور وہ بھی آزاداری کے نام پر۔ اب یہاں تو خیر ماحول الگ ہے، لیکن دیگر جگہوں کے اوپر میں ماحول دیکھتا ہوں، میں تو پورا پاکستان گھومتا ہوں، یہاں یورپ تک میں گیا ہوں، اور سارا میں نے ماحول دیکھا ہے کہ جیسے ہی خطیب عالم ممبر سے اترے گا تو پھر ایک آدمی آئے گا، وہ بابا سنگت کا، اب آ کے اعلان کرے گا حی علی خیر العمل۔ اب ان گدھوں سے کوئی پوچھے کہ اس سے پہلے جو ہو رہا تھا کہ وہ حی علی خیر العمل نہیں تھا؟ اب میں خود ماتمدار ہوں، اشرف بھائی جانتے ہیں، کاظمی صاحب، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، میں نوا خان بھی ہوں، ازادار بھی ہوں، نوا کہتا بھی ہوں، شاعر بھی ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ میں آزاداری کے خلاف ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، شہزادی نے اس فرش ازا پر آنے کا وعدہ کیا ہے، ماتمداری میں آنے کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں جلوس میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اور ہماری قوم کو ایک غلط رستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر یہاں لایا کریں تاکہ وہ فرش ازا پہ بیٹھنے کے عادی بنے، اس لیے کہ یہ وہ فرش ازا ہے جس کے لیے پیغمبر نے کئی سال پہلے اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا کہ اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتقوا فیہا، جب بھی تم جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ دیکھو تو وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا زمانے پیغمبر میں وہ جنت کا باغ کیا ہے؟ کہا مجالس المومنین، جہاں مومن بیٹھے ہو وہ جنت کا باغ ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ چلو بیٹے مل کے بابا جنگ میں اور محبت میں دنیا والوں کے یہاں سب چلتا ہوگا، لیکن ہمارا وہی چلتا ہے جو آل محمد کے یہاں چلتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جس کے لیے کہا یہ آزاداری ہم اس کے لیے قائم کرتے ہیں۔ اب اگر یہاں ہم آئیں اور ہمیں کوئی فیض آل محمد کا نہ ملے تو مجلس کرنے کے لیے لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مجلس کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کہا ایک بولنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو، مجلس ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے مساجد کے اندر نماز ختم ہوئی، ایک بند مرثیہ کا کینیڈیز کا پڑھا، روئے، ماتم کیا، مجلس ماتم نماز ایک جا کر کے اٹھے، یہ بتانے کے لیے کہ آزادار اور نمازی الگ الگ نہیں ہوتے، جو آزادار ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے، اور جو نمازی ہوتا ہے وہ آزادار بھی ہوتا ہے۔ یہ فرقے نہ ڈالیں۔ اس لیے آخری دور میں ضرورت ہے کہ القابض علی دینہ کالقابض علی الجمرہ، یہ وہ دور ہے جس کے لیے معصوم فرما کر گئے کہ دہکتا ہوا انگارہ لے کر ہاتھ پہ کھڑا ہونا آسان ہوگا، دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم
کہا مصلحت پسندی اسلام میں ہے ہی نہیں. جتنے مصلحت پسند تھے انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہ مصلحت، ہم کسی جھگڑے میں پڑھنا نہیں چاہتے، ہم کسی اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہتے. آپ کو اختلاف میں پڑھنا پڑے گا. یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ میں اگر صرف عزاداری پر بات کروں تو پوری مجلس ختم ہو جائے گی، ورنہ مجھے ابھی اپنی باتیں جو موضوع کے متعلق بات کرنا، صرف ایک جملہ آج کہتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہوں گا کہ تاریخ عزاداری کربلا کے بعد نہیں لکھی گئی ہے. میں جملوں پر اگر غور کریں، تاریخ عزاداری کربلا کے بعد نہیں لکھی گئی ہے. تاریخ عزاداری اس دن لکھی گئی تھی جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا تھا. پہلی عزاداری جناب آدم علیہ السلام نے کی، پھر اس کے بعد انبیاء کرام کرتے رہے، پھر اس کے بعد سرور کائنات نے امام حسین کی ولادت کے موقع پر کی، پھر اس کے بعد سینے سے لگا کر کی اس وقت جب جبرائیل نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا ذبح کیا جائے گا. کربلا تو بہت بات میں ہوئی ہے، تو تاریخ عزاداری اس سے پہلے کی ہے. اس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا کہ اسے آگے بڑھائیں. تو میں چاہتا ہی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی، یہ عزاداری کیوں کی جاتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا بنیادی مقصد دین کو بچانا تھا یا اور بھی کوئی مقصد تھا؟ دین کو بچانے کا مقصد تھا. وہ جو آپ زیارت وارث ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور بہت سارے صاحبان ایمان روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر السلام علیکم وارث آدم صدقۃ اللہ، السلام علیکم وارث توحید اللہ میں پڑھتے ہیں. یہ بتاتے ہیں آپ ہر دفعہ شب جمعہ پڑھ کر، یہ زیارت وارثہ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی قربانی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی قربانیوں کو بچانے والے کا نام حسین. یزید تھا، مروان تھا، عبد الملک بن ہشام تھا، وہ والا اسلام آتا کہ جس میں نماز بھی جائز ہوتی اور باپ کی سوتیلی بہن سے نکاح بھی جائز ہوتا، جس میں رمضان المبارک کے روزے بھی جائز ہوتے اور شراب پینا بھی جائز ہوتا، جس کے اندر ماہ مبارک کے ذی الحجہ میں حج بھی جائز ہوتا اور باقی مہینوں میں ناز گانا بھی جائز ہوتا. یہ تو آل محمد کا اسلام ہے جو آل محمد کے وسیلے سے آیا، اور یہ شکر ہے خدا کا جو پیغمبر اپنا دین ان کے حوالے کر کے گئے کہ جنہوں نے اپنی جانیں تو دے دی لیکن اسلام میں کمی نہیں آنے دی. اسی لیے اشعار جو شاعر پڑھتے ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، شاہ محمد الدین چشتی کا جو کلام ہے مسعود، میرا ارادہ ہے اگر اللہ نے مجھے کامیابی دی کہ اس ایک قطعے پر کتاب لکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ کہا کیا گیا ہے. پڑھ لینا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. دین بھی حسین ہے، دی پناہ بھی حسین ہے. سرداد نہ تھا دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں پہن نہیں. حقہ کے بنا لا الہ حسین، لا الہ کی بنیاد حسین ہے. کتنے جھوٹے خداؤں کو مانا جاتا اگر حسین نہ ہوتے تو. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اور یہ سب سے عظیم بات ہے کہ اس ربائی کے 4 مصرے ہیں. 4 مصرے ہوتے ہیں، 3
مصروں میں امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، ایک مصرے میں یزید کا نام ہے. یہ ادبیری شاہ معین الدین چشتی ادبیری کی عقیدت ہے کہ جس صدر میں یزید کا نام آیا اس صدر میں حسین کا نام نہیں لکھا. آگے الگ کر کے دکھایا جا سکتا. وہ دین، وہ اسلام تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آپ ہم تک پہنچا تھے. وہ قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ امام کا ایک اعلان میں بار بار پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. اگر وہ اپنے آپ کو کوئی حسینی کہتا ہے تو یہ جملہ اپنے گھر کے دروازے پہ بھی لکھے تاکہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اس جملے کو دیکھے، اندر کی طرف بھی لکھے تاکہ باہر جاتے ہوئے بھی سب سے پہلے اس کے اوپر نظر پڑے کہ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا تھا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے. جو حلال محمد کو حرام کرے وہ حسین کے لشکر کا نہیں، یزید کے لشکر کا آدمی ہے. وہ ٹھیک ہے اپنے طور پر رہے، لیکن ان کا 200 دیگوں کی نیاز بنائی ہے. کھاتے ہیں سود، کھاتے ہیں رشوت، پرایا مال لوٹ کر کھاتے ہیں، جھوٹ بول کر کماتے ہیں. اور ان کی بہت بڑی مجلس کرائی، 5 ذاکر پڑھوائے، 5 عالم پڑھوائے، 1500 دینے نیاز کی اتاری اور اتنے لوگوں میں تقسیم کی. ہے تو حرام خور لیکن کتنا عقیدت مند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا عقیدت ہے یہ. امام حسین علیہ السلام کی نیاز شربت پر تو آ سکتی ہے، شراب پر نہیں آ سکتی. اور حرام کا مال ایکول ٹو شراب ہے، ایکول ٹو شربت نہیں ہے. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں. ہاں اگر رزق حلال سے ہیں بالکل صحیح ہے. امام حسین علیہ السلام کے نام پر جتنا لٹا سکتے ہیں لٹائیں، جتنا لٹائیں گے وہ کم ہے. اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے اتنا دیا ہے اسلام کو، کائنات اس کی قرضہ اتار ہی نہیں سکتی. امام حسین علیہ السلام کا قرضہ کائنات نہیں اتار سکتی. اسی لیے میں نے کل جو پڑھا تھا آج اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اسے غور سے سنیے گا. کہ جناب امیر علیہ السلام نے اسلام کی تعریف جو بتائی ہے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنے پاس لکھ کے رکھیں، ہم اپنے سامنے رکھیں روزانہ کہ الاسلام اوریان میں وضاحت نہیں کروں گا. اسلام ننگا ہے، لباس هو الحیا، اس کا لباس حیا ہے. مربت هو العمل الصالح، اس کی مربت عمل صالح ہے. وزینت هو الوقار، اور اس کی زینت و سجاوٹ وقار ہے. اور وعماد هو الورع، اس کا پلر اسلام کا پاکیزگی ہے، طہارت میں رہنا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے. واسا کل شیء ولکل شیء اساس، اساس الاسلام حب العالم ہے. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ہم آل محمد کی محبت ہے. اساس الاسلام ہم آل محمد کی محبت ہے. یعنی آل محمد کی محبت کو چھوڑ کر کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں بیکار ہے. اگر یہ ولایت نہیں ہے، اگر ان کی محبت نہیں ہے. اور اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. دوسرا فرمان امیر المومنین کا میں نے پڑھا تھا کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو حوالے کر دیں، کس کے؟ اپنے معبود کے. اور تسلیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی،
اس وقت تک انسان اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. والاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق. جب تک کہ تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک انسان حوالے نہیں ہو سکتا. والتصدیق هو الیقین، اور وہ یقین کے بغیر نہیں آ سکتا. والیقین هو الاقرار، اور یقین جب آ جائے تو پھر انسان زبان سے بھی اقرار کرتا ہے. والاقرار هو العمل، اور جب زبان سے کسی چیز کا اقرار کرتا ہے تو اس کو عملی طور کے اوپر سامنے پیش کرتا ہے. میں اس کے سلسلے میں ایک آیت پیش کروں گا آپ کے سامنے تاکہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. کتنے درجے امام نے بتائے اسلام کے؟ اسلام تسلیم سے، تسلیم تصدیق سے ہے، تصدیق یقین سے ہے، یقین اقرار سے ہے زبانی طور پر. والاقرار هو العمل، اور اقرار ہوتا ہے عمل سے. والعمل هو الاداء، اور عمل جو ہوتا ہے وہ ادائیگی سے ہوتا ہے. ایک دفعہ سوال پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو خاص طور پر ایک جملہ ہے، تھوڑا سا میرا ذہن مس کر رہا تھا اس جملے کو، تو میں نے کہا کتاب کھول کے، چونکہ معصوم سے کوئی غیر چیز منسوخ کرنے سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے، عبادت بھی باطل ہو جاتی ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ جملہ پڑھ کے سناؤں جو معصوم کی زبان سے نکلا ہوا کتابوں سے ہمیں ملا ہے. معصوم فرماتے ہو یہ جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ان المؤمن لم یاخذ دینہ عن رأیہ. اللہ اکبر. یہ بنیاد اور اساس ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو دین کو اپنی رائے سے نہیں لیتا بلکہ وہ من عطاہ من ربہ، وہ دین لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا. تھوڑا سا اس کو المومن ان المومن لم یاخذ دینہ عن رأیہ، اپنی رائے سے دین نہیں لیتا بلکہ من عطاہ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے آتا ہے. فاخذہ، بس وہی دین لیتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس کے پاس آیا ہے. فإن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى انكاره في عمله. مومن اپنے یقین کو اپنے عمل میں دیکھتا ہے، کافر اپنے انکار کو اپنے عمل میں دیکھتا ہے. کافر اپنے انکار کو اپنے عمل میں دیکھتا ہے. بس اب اس کے ساتھ میں امام اصل علیہ السلام کے علامات ظہور میں مولا کائنات نے جو جملے کہے ہیں اس میں سے میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ میرے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے گا، سورہ یہ نہج البلاغہ کا 138واں خطبہ اس کا ایک جملہ ہے. اگر آپ کی توجہ ہے تو ایک مرتبہ بلند ترین صداقت پڑھے تاکہ پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فرماتے ہیں یعطف الہوى علی الہدى اذا عطف الہدى علی الہوى. مولا کائنات واقعا کلام الامام امام الکلام اب علی علیہ السلام کا تو کمال یہ ہے کہ ایک ایک جملے میں مکمل طور کے اوپر ہدایت کو سمو کے پیش کیا ہے. مولا فرماتے جب میرا بیٹا آئے گا تو کیا کرے گا؟ میرا بیٹا آئے گا تو یہ کرے گا کہ جب لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے اس وقت وہ آ کر ہدایت کو، خواہشات کو لوگوں کی ہدایت کی طرف موڑے گا. چاہت کچھ اور ہے، امام کی ہدایت کچھ اور ہے. امام کچھ اور چاہتے ہیں، ہم کچھ اور چاہتے ہیں. آخر امام نے یہی کرنا ہے، یعطف الہوى علی الہدى، لوگوں کی خواہشات کو ہدایت کی طرف موڑ دیں گے جب لوگ ہدایت کو اپنی خواہشات کی طرف موڑ رہے ہوں گے. وہ کیسے؟ بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے استاد مرحوم مولانا عباس علی نجفی اللہ مقامو فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی شیطان
بلکہ اکثر و بیشتر شیطان نیکی کو نیکی سے ٹکرا کر تباہ کرتا ہے انسان. نیکی کو نیکی سے ٹکرا کر تباہ کرتا ہے. اب اس میں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو بیچارے یا تو ناواقف ہیں یا انہوں نے تو کچھ سن رکھا ہے تو اس کے مطابق ان کا دین اتنا ہی ہے, اس سے آگے ان کا دین ہے ہی نہیں. حضرت اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ساری رات آپ نے شب داری کی, بسم اللہ, لیکن اب فجر کی نماز پڑھے بغیر نہ سوئیے گا, تو کہتے ہیں کہ مقصر عزاداری میں نماز لیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہاں آواز میری جہاں تک جائے یہ سوال پوچھ کے مجھے بتائیے گا کہ اگر اس شب داری میں امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرض شریف موجود ہوں, اس شب داری میں امام زمانہ موجود ہوں اور شب داری ہے اذان کے وقت ختم ہو رہی ہو, تو امام نماز پڑھیں گے؟ صلوات محمد سسٹم والے بھی خود بہت چل پڑتے. تو امام حسن علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے یا گھر چلے جائیں گے؟ تو جب ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہیں یا نہیں؟ اگر اپنے زمانے کے امام کے وجود پر یقین ہے تو پھر سوچیں وہ عزاداری کے وارث ہیں, عزاداری کر کے نماز پڑھ کے بتاؤ مولا ہم آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں. چلو بیٹھے بابا ہمارے یہاں چیلن سوئم کی مجلسیں ہوتی ہیں شام کو 4 بجے, این اس وقت ختم کرتے ہیں مجلس. جب لوگ نمازی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں اور یہ فاتحہ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, غریب بیچارے مصلحت پسند, ہم میں سے اکثریت مصلحت پسند ہوگی, کیا کریں؟ وہاں فاتحہ میں نہ جائیں گے تو وہ ناراض, نماز نہ پڑھے تو امام ناراض, تو چلو امام ناراض ہو تو پرواہ نہیں, رشتہ دار ناراض نہیں ہونے چاہیے. نہیں, آپ اس رسم کو بدلیں, یا تو نماز مغربین کے بعد مجلس رکھیں, مسئلہ ہی نہ ہو, پہلے نماز ہو پھر مجلس ہو, یا پھر اتنی جرات کریں کہ مجلس ختم ہو تو پہلے نماز و فاتحہ بعد میں ہوگی. لیکن وہ جو خواتین کی شریعت ہے, اگر وہ فاتحہ نہیں ہوئی پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. شریعت اسلام ہے تو اسلام کو اگر بچانا ہے تو آل محمد کے حوالے سے مومن اپنا دین اپنی رائے سے نہیں لیتا, وہ معبود کی طرف سے آئے ہوئے دین کو لیتا ہے جسے امام نے پہچانوایا. خدا کی قسم ایک جملہ ہے کہ جو ابھی مر گئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا, یہ جو فیصل آباد کے تھے مفتی اسحاق سلفی, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور مجھے وہ جملہ بہت پسند آیا. انہوں نے جملہ کہا, کہنے لگے کہ جس نوازے کے لیے امام نے پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرما دی ہو کہ یہ جنت والوں کا سردار ہے, سبحان اللہ, اہل جنت کا سردار ہے, جنتی نہیں, جنتی ہونا اور ہے اور اہل جنت کا سردار ہونا اور ہے. تو یہ اہل جنت کے سرداروں میں سے ہے, اگر اس سردار کی ایک نماز قضا ہو جاتی تو اس کا کیا بگڑ جاتا؟ اگر ایک نماز قضا ہو جاتی تو کیا بگڑ جاتا؟ لیکن سارے کنبے کو قتل کرانے کے بعد بھی جب شہید نے کہا کہ مولا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کو دل چاہتا ہے, امام نے آسمان کی طرف دیکھا. اچھا کہتے مصلی بچھاوا مارے نہیں, وہ تو تھا ہی. امام علیہ السلام نے جو جملے کہے ہیں یہ جملے یاد رکھنے والے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں, اپنے گھر میں والوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں. امام نے صرف یہی نہیں کہا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں,
امام نے آسمان کی طرف دیکھا. توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں، آپ بولے میرے ساتھ. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہنے لگے صدقتا، تو نے سچ کہا. ھذا اول وقتھا. اب آپ دیکھیے کہ اس پر بھی علماء نے بحث کی ہے کہ جب سعید نے امام سے کہا تھا اس وقت ہونے جا رہا تھا، اور جب امام نے دیکھا تو وقت ہو چکا تھا. اس لیے کہ امام کو کوئی وقت بتا نہیں سکتا، امام خود وقت جانتا ہے. سبا بھیج دے بابا رب محمد. حدیثوں کے لفظوں میں پھیر ہوتا ہے. امام نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا. کیونکہ اگر یہ انسان امام کو وقت یاد دلائے پھر وہ امام کیسا؟ وہ امام جو کائنات کے نظام پر دسترس رکھتا ہو، جس کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہو، اسے سعید تھوڑی بتائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. سعید نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. سعید نے یہ کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھوں. آپ لفظوں کے اوپر غور تو کریں. امام علیہ السلام نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر، صدقتا، تو نے سچ کہا. ھذا اول وقتھا. پر اتنی دیر میں سورج کا زوال ہو گیا. اور اب امام نے کیا کہا؟ اب اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد ذکرت الصلاۃ. اس کا ترجمہ لوگ غلط کرتے ہیں کہ تو نے نماز کو یاد دلایا. نہیں، قد ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد کیا. تو نے نماز کو یاد کیا. جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل فرمایا. یہ کسے دعا دے رہے ہیں؟ سعید کو. وقت کیا ہے؟ ظہر کا. وقت کیا ہے؟ ظہر کا. اب امام اترے ذوالجلال سے، کہا صفے بناؤ، اور سعید سے کہا کہ تم ہمارے آگے کھڑے ہو. بہت توجہ رکھیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. سعید سے کہا تم ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ. ابو ثمامہ سہتابی سے کہا ہمارے آگے کھڑے ہو جاؤ. یہ ہے امامت اور یہ عقیدہ. جناب سعید نے یہ نہیں کہا مولا مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، آپ مجھے آگے کو کھڑا کیے دے رہے ہیں. کتنی باریک بات ہے. اب جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند صحابی جو باقی ماندہ تھے ان کے ساتھ نماز پڑھی. یہ دونوں آگے کھڑے تھے. جیسے ہی نماز امام کی تمام ہوئی، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے روایات کا، اور وہ خامخواہ کہ امام نے آخری نماز گھوڑے سے اتر کے ادا کی. نہیں، جنگ کے میدان میں اور عالم سفر میں نماز قصر بھی ہوتی ہے اور ساتھ پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. بات میری سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب آپ حالت جنگ میں ہوں اور حالت سفر میں ہوں تو نماز قصر بھی ہوگی اور ساتھ بھی پڑھی جائے گی. ایک نماز ختم دوسری نماز شروع. تو وہ جو امام نے آخری سجدہ کیا تھا وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، وہ تو حسین علیہ السلام اپنی قربانیوں کی تکمیل پر شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اس چیز کو محسوس کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو ایسے بلند رکھے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکا انشاءاللہ آپ تک پیغام اہل بیت پہنچاؤں گا، وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ. عزیزان گرامی، یہ جو نماز پڑھ کے تمام ہوئے، ختم ہوئی نماز، سعید زمین پر گرے اور
سر رکھا زانوں پر، کہنے لگے سعید تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا، تو دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہے، تو دنیا میں بھی خوش نصیب ہے، آخرت میں بھی خوش نصیب ہے۔ امام علیہ السلام نے کہہ کر تیر نکالنا شروع کیے، ان کی روح پر باز کر کے، تو ابھی اشرف بھائی ربائی پڑھ رہے تھے، کچھ کربلا میں ایسے بھی تھے جنہوں نے نہ نماز پڑھی نہ قضا کی، یہ شہید تھے۔ تو جناب سعید سے کوئی پوچھتا تو صحیح کہ تم نے تو نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، امام نے آگے کھڑا کر دیا تمہیں، تو جناب سعید کا جواب آئے گا تجھے پتہ ہی نہیں، اعتراض وہ کرتا ہے جو جاہل ہو، میں امام کی معرفت رکھتا ہوں، نماز نام ہی اطاعت امام کا ہے۔ اطاعت معصوم کا ہے، اگر اطاعت معصوم نہ ہو کسی کام کی نماز نہیں، وہ نماز ہی نہیں جس میں اطاعت امام نہ ہو۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ دوں، آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں اور متوجہ ہیں آپ، یہ جملہ سن لیجیے۔ آج کا ہمارے یہاں ایک نیا جملہ شروع ہوا ہے کچھ سالوں سے، اب وہ بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں، عوام الناس قصوروار نہیں ہے، قصوروار بانی ہیں اور ممبر پہ آنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ممبر پہ بٹھاتے ہیں، اناپ شناپ باتیں کر کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید امام کی کرتے ہیں، غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے۔ اب اس بیچارے سے کچھ پوچھے کہ تجھے تقلید کے معنی پتہ ہے؟ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تقلید نام ہے گلے میں پٹا ڈالنے کا اور فلاں فلاں، تو یہ بالکل وہی بحث ہے کہ مولا کے معنی دوست کہے آقا کے نہیں۔ بھئی اگر ایک معنی ہو تو آپ معنی کر لیں، لیکن اگر معنی الگ الگ ہو تو پھر آپ یہ معنی کیوں لے رہے ہیں؟ یہ تو میرا موبائل لگا ہوا ہے نا، یہ تو بچے کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی کہے گا تو میں ابھی مجلس کے بعد واٹس ایپ کر دوں گا، میں نے لغت سے سارے تقلید کے معنی لکھ رکھے تاکہ سب کو یہ پتہ تو چلتا ہے تقلید کہتے کسے ہیں۔ تقلید کے بہت سارے معنی ہیں، گلے میں کتے کے پٹا ڈالنے کو بھی تقلید کہتے ہیں، گلے میں اونٹ کے جو گھنٹی باندھی جاتی ہے اسے بھی قلادہ کہا جاتا ہے جی، اور پیروی کرنے کو بھی تقلید کہتے ہیں، اور کسی سے مسئلہ پوچھ کر علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں۔ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں۔ اچھا جس کی میں تقلید کرتا ہوں، جس کی آپ تقلید کرتے ہیں تو کرتے ہیں، اگر میں اس کا مسئلہ نہ مانوں نا تو میں ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ماننے سے میرا عمل غلط ہو جائے، اس کی مجھے سزا ملے گی، لیکن میں ایمان سے خارج نہیں ہوں گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر میرا مقلد، میرا مجتہد، میرا مرجع وقت جس کی طرف امام نے اشارہ کیا کہ اس کے ساتھ رہو، اگر وہ فتویٰ دے اور میں نہ مانوں، ہر درمی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے اندر، تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس کے نہ ماننے سے ہو سکتا ہے اس کا عمل غلط ہو جائے۔ عمل کی غلطی ممکن ہے ادا کی جا سکتی ہے، اگر عمل کسی کا خراب ہو جائے مسئلے کے نہ جاننے کی وجہ سے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن معصوم کی ہوتی ہے اطاعت، اگر معصوم کی بات نہ مانی تو ایمان سے خارج ہے۔ اب اگر مجھے پہچاننا ہے تو اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ
کسی حالت میں بھی ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ قرآن مجید کی آیت میں کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی دونوں کی اطاعت نہ کرنا جب ان کا کوئی ایسا حکم آ جائے جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکرا جائے۔ حسن وہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو یہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر ماں باپ کہیں کہ مستحب روزہ نہیں رکھنا تو سب کے لیے تو مستحب ہے، تمہارے لیے حرام ہے اگر ماں باپ کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو۔ ماں باپ کہیں کہ نماز میں جاؤ جماعت کی پڑھنے، اگر نہ جانے سے ماں باپ کی ناراضگی ثابت ہو تو آپ کے لیے نماز جماعت میں جانا باقی سب کے لیے سنت ہے، آپ کے لیے فرض ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اللہ اور رسول کے آگے انہیں بھی ایک طرف کر دیا گیا کہ جہاں ان کا حکم اللہ اور رسول سے ٹکرا جائے وہاں سے آپ اللہ اور رسول کا حکم مانیں گے اور آپ ان کا حکم نہیں مانیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ معصوم کی اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت میں وقت معین نہیں ہے کہ کب اطاعت کرنی ہے اور کب نہیں کرنی ہے۔ یہ کربلا نے درس دیا ہمیں، کربلا نے بتایا کہ علی علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک معصوم ہے ولایت تکوینیہ کا مالک، ولایت عصمت کبریٰ کا مالک، ایک عصمت صغریٰ پر عباس علیہ السلام۔ تو انہوں نے سکھایا اطاعت کیسے ہوتی ہے، اطاعت سنیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دونوں فرزند ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ امام ہے اور میں امام نہیں ہوں۔ بیٹا ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے، امام کہتے ہیں عباس خیمے اکھاڑو، جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت یہ کہتی کہ نہ اکھاڑو، جناب عباس انکار نہیں کرتے، روتے روتے زمین پر بیٹھ جاتے۔ امام پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہ آپ کو معلوم ہے میرے بابا نے مجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا تھا، اپنی شجاعت کا وارث مانگا تھا، آج شجاعت دکھانے کا موقع ہے، آپ روک رہے آبجیکشن نہیں ہے، آرگیومنٹ نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے۔ امام نے کہا اکھاڑ دو، خیمے اکھاڑ دیے۔ امام نے کہا کہ تلوار لے کے نہیں جانا، نیزہ لے کے جانا۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے بعد سے لے کر سارے ائمہ نے جو زیارت پڑھی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اگر معصوم کسی کے لیے یہ جملہ کہے تو وہ معصوم کے بغیر نہیں ہو سکتا، عصمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معصوم اسی کے لیے جملہ کہے گا جو معصوم ہے۔ عزاداروں، یہ وہ اطاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا کہ جب اور جیسے امام نے حکم دیا ویسے عمل کیا۔ عزاداروں، اسی لیے حرم نے جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کسی کو اگر شدت کے ساتھ پکارا ہے تو وہ جناب عباس علیہ السلام کو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 11ویں محرم کو امام سجاد علیہ السلام سے کربلا کے ایک کسان نے آ کے پوچھا تھا، کہا تھا فرزند رسول یہ دریا کے کنارے کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کل شام کو جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی
ایک بچی روتی ہوئی آئی تھی، ہائے چچا کہتی ہوئی، یہ لاش کروٹیں لے رہی تھی۔ اندازہ کریں آپ، وفا اور اطاعت آسان کام نہیں ہے۔ اور اب بات آئی ہے تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ اہل زبان ہیں، آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، ان سے نسبت ہوتی ہے، یہ شاعر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ پروفیسر ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس ڈاکٹر صاحب آئے تھے، سوال کرنے والا پوچھے گا کون سے ڈاکٹر آئے تھے؟ میرے پاس مولانا آئے تھے، کون سے مولانا آئے تھے؟ میرے پاس انجینئر آیا تھا، کون سے انجینئر آیا تھا؟ انجینئر، ڈاکٹر، مولانا، پروفیسر یہ صفت ہے، موصوف کوئی اور ہے۔ تو اگر میں موصوف کا نام لے دوں کہ میرے پاس اشرف چاچی بھی آئے تھے تو آپ سمجھ جائیں گے وہ اشرف کے جو شاعر بھی تھے۔ تو ہمیشہ صفت موصوف کی طرف پلٹتی ہے، موصوف صفت کی طرف نہیں پلٹتا۔ یہ غازی عباس علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور وفا کا کمال ہے کہ آپ صفت کا نام لیں تب بھی موصوف سمجھ میں آتا ہے، موصوف کا نام لیں تب بھی صفت سمجھ میں آتی ہے۔ آپ وفا کہیں علمدار سمجھ میں آئے، عباس سمجھ میں آئے۔ آپ علمدار کہیں عباس سمجھ میں آئے، آپ ستا کہیں عباس سمجھ میں آئے۔ اس طریقے سے صفات انجام دیے، اس طریقے سے اطاعت کی امام ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب بازار کوفہ میں ام حبیبہ نے پوچھا تھا بی بی اگر آپ واقعی زینب ہیں تو آپ کے بھائی حسین کہاں ہیں، آپ کے بھائی عباس کہاں ہیں؟ شہزادی نے کہا تھا وہ دیکھ لوگوں کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ حسین کا سر ہے، وہ جو گھوڑے کی گردن سے بندھا ہے وہ عباس کا سر ہے۔ کہا عباس کا سر نیزے پر کیوں نہیں ہے؟ کہا غازی کا سر نیزے پر رکھتے ہیں لیکن جب وہ ہمارے سر کھلے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے تو نیزے سے گر جاتا ہے۔ عزاداروں، جناب عباس علیہ السلام کا علم جب یزید کے دربار میں پہنچا، یزید نے علم اٹھا کر ہاتھ میں چاروں طرف سے دیکھا، کہتا ہے شیو یہ کربلا بھی کس کے پاس تھا؟ کہا کیوں پوچھتا ہے؟ ہم اس چہری کا نام پوچھنا چاہتا ہوں جس کے علم کی لکڑی چاروں طرف سے زخمی ہے، صرف وہ حصہ سلامت ہے جہاں جری کا حال تھا، جہاں جری کا قبضہ تھا۔ عزیزان گرامی، عزا امام حسین علیہ السلام، خدا آپ کو سوائے امام حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بس میں اپنے حصے کے مسائل پڑھ چکا، لیکن چاہتا ہوں کہ آج کوفے کے مسائل کو مکمل کر دوں کہ جب یہ قافلہ دربار ابن زیاد ملعون میں پہنچا ہے، ابن زیاد ملعون کہتا ہے تعارف کراؤ، یہ قیدی کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے میرا نام علی ہے۔ کہا لیکن علی کربلا میں شہید نہیں ہو گئے؟ کہاں میرے بابا نے منت مانی تھی جتنے بیٹے ہوں گے ان کا نام علی رکھوں گا، جتنی بیٹیاں ہوں گی ان کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اس کے بعد ظالم نے تعارف کرایا، یہ علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے، یہ چھوٹی بیٹی ہے، یہ سکینہ ہے۔ عزاداروں کے لیے تعارف ہو رہا تھا، ابن زیاد ملعون نے میری شہزادی کی طرف دیکھ کر جو جملہ کہا، میری زبان جل جائے، کہتا ہے اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس نے تمہارے علیہ باللہ سارے دعووں کو جھوٹا کر دیا۔ شہزادی نے جواب میں کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ذر اسماعیل
ہم تعریف اس اللہ کی کرتے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و اسماعیل میں رکھا. ہمارے نانا محمد مصطفیٰ ہمارا صلب اور رحم دونوں پاک. ابھی شہزادی خطبہ دے رہی تھی کہ اس دربار میں رسول اسلام کے بوڑھے صحابی جس کا نام عبداللہ عفیف ہے, عبداللہ ابن عبداللہ عفیف بیٹھے ہوئے تھے. عزاداروں جیسے ہی شہزادی کا خطبہ شروع ہوا برابر میں بیٹھے ہوئے سپاہی سے کہنے لگے, عبداللہ کہنے لگے مجھے ساری زندگی علی کے ساتھ گزار, میرے کام دھوکہ نہیں کھا سکتے. ابھی قیامت تو نہیں آئی, کیا علی دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں آ گئے؟ عزاداروں یہ جملہ بڑا سخت تھا. برابر میں بیٹھنے والے شخص نے کہا, سن عبداللہ علی تو نہیں آیا, علی کی بڑی بیٹی آئی ہے. جب بڑی بیٹی کا نام سنا, ایک مرتبہ میری شہزادی کی گفتگو سنی, کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. عبداللہ ابن عفیف نے جب ایسی حمد پڑھی, ابن زیاد کہتا ہے اے عبداللہ تم بھی ہماری خوشی میں خوش ہو. کہا میں ابن مر جانا, میں تیری خوشی میں خوش نہیں, میں تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس سے پہلے میری آنکھیں لے لی, میں علی کی بیٹیوں کو سر ننگے تھے. حضرت اللہ بس میں نے مجلس کو تمام کیا. عزاداران مظلوم کربلا عبداللہ ابن عفیف کا یہ جملہ بہت ناگوار گزرا. کہنے لگا سپاہیوں سے, اس بوڑھے کا دماغ سٹیا گیا ہے, اسے اتنا مارو کہ یہ مر جائے. عبداللہ ابن عفیف نے العفیف کا نعرہ لگایا. قبیلے کے نوجوان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو روک, ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو جائے یا خون ریزی ہوگی. ڈر گیا, سپاہیوں کو واپس بلا لیا. عبداللہ کے قبیلے کے لوگ آئے اور عبداللہ کو لے کر جانے لگے. جیسے ہی جانے لگے دروازے کے قریب عبداللہ پہنچے, امام سجاد علیہ السلام کی چیخ نکل گئی. مدینے کی طرف اٹھ کر کے کہا, نانا تیرے صحابی کو بچانے والے موجود ہیں, تیری اولاد کو بچانے والے موجود نہیں ہیں. چلے گئے. بس میں نے مجلس تمام کی. اس ظالم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اس نے سپاہیوں کو بھیجا. سپاہی جب گھر کی طرف آنے لگے, عبداللہ کی 5 سالہ بچی تھی. کہتی ہے بابا ابن زیاد کے سپاہی ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں. کہا صدقہ مولانا علی بن ابی طالب, میرے مولا علی نے سچ کہا تھا. میری ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی, ایک آنکھ میری جمل میں ضائع ہوئی. میں مولا سے کہتا تھا, مولا مجھے اب شہادت تو نصیب نہیں ہو سکتی, میں نابینا ہو چکا ہوں. میرے امام نے کہا تھا تجھے زمین کا بدترین انسان قتل کرے گا. جہاں میری تلوار لیا اور مجھے تلوار دے اور میری بائیں طرف کھڑی ہو جا, مجھے بتاتی رہو سپاہی کس طرف سے آ رہے ہیں. عزاداروں بیٹی بائیں طرف کھڑی ہو گئی. سپاہی نے جنگ کرنا